بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت الیکشن ہوگا نہیں ہوگا کی بحث چل رہی ہے، اور جو اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں بیچارے اب ان کو الیکشن بھی یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے 14 مہینے یا 16 مہینے جتنے بھی تھے ان میں مکمل انتظامات کیے کہ الیکشن بھی نہ ہو اور ہماری حکومت جو ہے اسمبلی بھی ایکسٹینڈ ہو جائے اور کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو۔ اختیارات صدر سے الیکشن کمیشن کو دے دیے، ان اختیارات کی ویسے ہے تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب عدالتیں بھی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے وہی چاہیں جو سیاستدان چاہتے ہیں تو پھر وہ عدالتیں کہتی ہیں جی قانون بن گیا ہے۔ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بارے میں فیصلہ آ گیا کہ اسمبلی کے 9 ممبروں نے پاس کیا، آدھی اسمبلی نہیں تھے، انہوں نے کہا جی بن گیا جی بس ٹھیک ہے، تو بھگتنا بھی تو آپ نہیں ہے۔ اب ان کو جن کا بلا شرکت غیر اختیار اور اقتدار کم از کم سندھ پہ تھا اور اوپر بھی وزارت خارجہ مل گئی اور وزارتیں مل گئیں، اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ الیکشن دیر سے ہوں گے تو ہمارا اقتدار کے بغیر اتنے مہینے گزارا کیسے ہوگا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کا بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح کہتا تھا، اگر اس وقت الیکشن کروا لیے جاتے جس وقت اسمبلی توڑ کے خان نے اعلان کر دیا تھا نئے الیکشن کا تو وہ ٹھیک رہتا، اس لیے کہ اب پیپل پارٹی کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، کب ہوگا، اور نہیں ہوگا تو اس سارے نظام جس نظام میں نون لیگ اور کچھ بڑوں نے بیٹھ کے کوئی معاہدے اور ڈیل کر لی ہے، اب وہ پیپل پارٹی کو اس سے خوف لگ رہا ہے۔ اب آج یہ بیان ان کا چل رہا ہے، اس سے اندازہ یہی ہے کہ انہوں نے پیپل پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اب بلاول صاحب کو اقتدار کے مزے یاد آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ معیشت کا جو حال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں تھا، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں ایسی کبھی نہیں تھی۔ 14 مہینے کی بلاول صاحب اپنی تقریریں آپ سن لیں جو آپ اسمبلی میں کرتے رہے، جو کچھ آپ پریس کے سامنے کہتے رہے، وہ سارا کچھ سن لیں، کتنے کو آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، شاید آپ کو کچھ تھوڑی بہت شرم آئے۔ اور پھر نون لیگ کے اس بیان پہ جو خواجہ آصف نے دیا تھا کہ کیا پیپل پارٹی کو اب پتہ لگا ہے کہ ہم اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سارا کچھ کیا ہے، 14 مہینے پیپل پارٹی کو اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنے بیانات اور اپنا جو کچھ کیا دھرا ہے اسے دیکھیں اور تھوڑا سا خورشید شاہ کی طرح دل بڑا کریں اور عوام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں کہ ہم نے غلط کیا، ہماری وجہ سے ملک کو نقصان ہوا ہے، سیاستدانوں کو اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتنے بڑے اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہلانے والوں میں اقتدار کی ہوس اتنی زیادہ ہو کہ وہ سارے اصولوں اور نظریے کو پامال کر دیں تو پھر عوام ان کے بارے میں کیسے کوئی اچھی رائے رکھ سکتی ہے۔ عوام کی رائے تو اب جو بن چکی ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چور ہیں اور یہ صرف اقتدار کے بھوکے۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ فضل الرحمان صاحب کا آج اسد قیصر صاحب کا بیان اخبارات میں چھپا ہے، وہ فرما رہے ہیں فضل الرحمان ہمارا حریف تھا، حریف ہے، الیکشن میں اس سے مقابلہ ہوگا، تصاویر ہماری نماز پڑھنے کی، فاتحہ کی تصاویر جاری کرنا نامناسب ہے، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اسد قیصر صاحب سیاستدان جب ملتے ہیں کسی کو، جنازے میں جائیں یا کلوں میں جائیں یا فاتحہ کے لیے، تصویریں تو ان کی چھپتی ہیں، یہ آپ کا کہنا تو درست نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب نے آپ کے جانے سے پہلے پورا انتظام کیا ہوا تھا پریس کا، بلکہ مولانا صاحب نے نہیں کسی اور نے کیا ہوا تھا تاکہ پریس کو پتہ چلے کہ کل کے ہمارے حریف جو ہیں وہ آج کس طرح ہمارے دروازے پہ آئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کو
اس طرح کی فاتحہ، تعزیت اور دعا کی تقریبات کو ایسا استعمال کرنا اپنی سیاست کے لیے یہ غیر اخلاقی ہے، لیکن یہ سیاستدان اس وقت کہتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی استعمال کرے، اور جب وہ کسی کے خلاف استعمال کریں تو پھر وہ سارا کچھ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے۔ جس طرح مولانا کا سلسلہ چلتا رہا کہ جب تک ان کے پاس وزارتیں نہیں تھیں اسمبلی ناجائز تھی، اور جب وزارتیں مل گئیں تو وہی اسمبلی جائز ہو گئی اور سارے اس کے مال اموال حلال ہو گئے۔ اڈیالہ جیل سے نوشتہ دیوار پڑھ لی ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو نظر آ گیا ہے کیا ہونے والا ہے، اس وجہ سے شاید پی ٹی آئی کو اپنے حریفوں کو حلیف بنانے کے لیے بھی غور و فکر کر رہی ہے، اور اس طرف ان کو آنا پڑے گا، پھر جا کے معاملات درست ہوں گے۔ اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پاکستان کا ہر فرد، پاکستان میں ہو یا باہر بیٹھا ہو، وہ راضی نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ جھوٹے کیسوں میں سزا دینا چاہتے ہیں اور اس کا اوپن ٹرائل بھی نہیں کر رہے۔ آپ ٹرائل بھی جیل کی کال کوٹری میں بند کر کے اس ٹرائل کو، اس فیصلے کو کون مانے گا؟ جس طرح جج دلاور والا فیصلہ پوری دنیا میں اس کی بے عزتی ہوئی، اس کی وجہ سے عدلیہ کی ہوئی، اس طرح کا فیصلہ اگر آپ کوئی سائفر کا بھی کریں گے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا سائفر میں تو اگر آپ کو فیصلہ کریں گے تو بڑے بڑے 30 مارخواں اس میں پکڑے جائیں گے، اور بڑے بڑے 30 مارخانوں کو بھی اڈیالہ آنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے، باقی سب کو بچاتے ہیں اور ایک شخص کو ہی نشانہ بناتے ہیں، تو اس طرح کا فیصلہ عوامی طور پہ کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ عوام اس فیصلے کو نہیں مانے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے اداروں کو راہ راست نصیب فرمائے، اور جو اس وقت غدر مچا ہوا ہے اس سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔